صفحہ نمبر ہے 98 اور آیت نمبر ہے 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ قل اے پیغمبر آپ کہہ دیں اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اور رسول اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فإن تولوا، بس جس نے منہ پھیر لیا، فإن اللہ، بس بے شک اللہ تعالیٰ، لا يحب الکافرین، کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پچھلی آیت میں ہم نے یہی پڑھا تھا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوا، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ قرآن میں بہت سارے مقامات پہ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ اطاعت صرف اللہ کی ہوگی اور اس کے رسول کی ہوگی۔ اصل بات یہ ہے، باقی ساری باتیں بعد میں ہیں، ساری باتیں پیچھے ہیں۔ آج بہت سارے لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہر مذہب کے لوگ یا ہر فرقے کے لوگ، ہر کوئی یہ کہتا ہے میں سچا ہوں، دوسرا جھوٹا ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے میں سچا ہوں، دوسرا جھوٹا ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ تو وہ قرآن سے پتہ چلے گا۔ اللہ نے قرآن کو فرقان بھی کہا ہے، قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے، کون سچ ہے کون جھوٹ ہے قرآن فرق کرتا ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، دوسری کو ہستی ہے ہی نہیں کسی کی بات۔ یہ اصل میں نبی علیہ السلام کا اصل مقام ہے، اصل شان یہ ہے کہ نبی کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات آ ہی نہیں سکتی۔ کسی امتی کی بات جتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، جتنی بھی پیاری کیوں نہ ہو، جب نبی علیہ السلام کی بات سے ٹکرائے گی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہی ہمارا ایمان ہے، اور یہی ہم دعوت دیتے، اور یہی ہم بات کرتے۔ یہ ایک سادہ سا کلیہ ہے، سادہ سا اصول ہے، جو شاید بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں جو کچھ ہوتا ہے اور ہم مسلمان جو کچھ کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی محبت کے نام پہ، آپ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کے نام پہ، اور منانے والوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ بعد کی پیداوار ہے۔ پھر اب اس چیز کو عید کا نام دے دیا گیا۔ اسلام کے اندر تو 2 عیدیں تھیں، یہ تیسری عید کیسے اسلام میں آ سکتی ہے؟ بات تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2 عیدیں منائی ہیں، ایک عید الاضحیٰ ہے، ایک عید الفطر ہے، تیسری عید یہ عید میلاد ہمارے پیغمبر نے تو نام نہیں دیا۔ ہمارا دین تو مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم۔ یہ نبی علیہ السلام کی شان ہے کہ آپ پر آپ کا دین مکمل ہو گیا۔ اب کوئی بھی عید جتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، جتنا بھی محترم دن کیوں نہ ہو، وہ عید نہیں ہو سکتی۔ لوگوں نے اس کو عید کا نام دے دیا، اور پھر میں تو یہ سمجھتا ہوں آج کل تو صرف لوگوں نے عید کا نام دیا ہے، یہ جو آنے والی نسل ہے یہ عید پڑھے گی بھی، آنے والی نسل نے اس عید کو پڑھنا بھی ہے۔ اور جس طرح ہم 2 چھوٹی عیدیں پڑھ کر مناتے ہیں نا، اب تو یہ صرف خوشی مناتے ہیں، پھر انہوں نے پڑھ کر منانی ہے۔ اور یہ چیزیں ہم دیکھیں گے جتنی شدت کے ساتھ یا جتنی تیزی کے ساتھ یہ چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں۔ اور ویسے بھی میلاد یہ تو ہم ویسے میلاد کہتے ہیں، اصل میں یہ برتھ ڈے ہے۔ اسلام کے اندر تو اس کا نام و نشان تک نہیں ہے، ایک ایسی چیز جس کا اسلام میں نام و نشان تک نہیں ہے، بلکہ اس کے مخالف موجود ہے۔ خالف الیہود والنصارى کے الفاظ موجود ہیں۔ برتھ ڈے تو عیسائی مناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا مناتے ہیں۔
میں کہتا ہوں اپنے بچوں کا منانا بھی غلط ہے. کوئی بندہ اگر اپنے کسی بچے کا برتھ ڈے مناتا ہے تو غلط ہے. اسلام کے اندر نہیں ہے برتھ ڈے منانا. یا نہ اپنے بچوں کا منانا صحیح ہے، نہ پیغمبر علیہ السلام کا منانا صحیح ہے. اسلام تو ان چیزوں کی ممانعت کرتا ہے، بلکہ ہمیں کہا گیا کہ یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت کرنی ہے. وہ مناتے ہیں، تم نے نہیں منانا. انہوں نے کام کیا ہے، تم نے نہیں کرنا. من تشبہ بقوم فہو منہم. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے. تو اگر ہم برتھ ڈے منائیں گے تو ہم کن کے ساتھ ہوں گے؟ عیسائیوں کے ساتھ. اپنے کسی بچے کا منانا بھی غلط ہے. اور پھر آپ ایک چیز نوٹ کریں، جب بھی کوئی بدعت یا کوئی رسم و رواج آگے ہوتا ہے سنت پیچھے ہو جاتی ہے. سنت کیا تھی؟ بچہ ہو جائے اس کا نام رکھو، 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو. یہ ساری سنتے ہیں نا. میں خاندانوں کے خاندان جانتا ہوں، پورے خاندان میں ایک بھی عقیقہ نہیں ہوا. لوگوں کو عقیقے کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم میں سے ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ ہم نے اپنا یا اپنے بچوں کا کیا ہے کہ نہیں، یا ہمارے خاندان میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اکثریت کو پتہ ہی نہیں عقیقہ نام کی بھی کوئی چیز ہے. اگر کسی کو پتہ ہے اسے یہ نہیں پتہ یہ کرتے کیسے ہیں. بعض لوگوں نے رکھا ہوتا ہے ہر سال قربانی کے ساتھ ایک حصہ عقیقے کا بھی، چلو بھی. تو جو سنت تھی وہ پیچھے ہو گئی. بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی خوشی کے نام پہ ہم ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، برتھ ڈے کے نام پہ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. عقیقہ نہیں کرنا، پتہ ہی نہیں لوگوں کو. تو یہ ہوتا ہے جب رسم و رواج آگے ہو جاتی ہیں، جب بدعات آگے ہو جاتی ہیں، سنت پھر پیچھے ہو جاتی ہے. اور پھر لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، لو جی یہ ان کو خوشی نہیں ہے. جس کو نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی نہیں ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ دیکھو، خوشی ہونا اور چیز ہے، خوشی منانا اور چیز ہے. جس کو خوشی نہیں ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اس خوشی کو منایا نہیں ہے. خوش ہونا، خوشی منانا یہ اور چیز ہے. بیٹا پیدا ہوا ہے، خوش ہیں، اس کا عقیقہ کرو، یہ خوشی ہے. برتھ ڈے کے طور پر اس کو منانا یہ عیسائیوں کا کام ہے. اس سے ہمیں جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. پھر نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا. آپ سے پوچھا گیا سنبھال کر روزہ بھی رکھتے ہیں؟ فرمایا میں پیدا ہوا تھا، مجھے اس دن کی خوشی ہے. اگر ہم نے نبی علیہ السلام کا طریقہ اپنانا ہے پھر تو ہمیں ہر سامان کا روزہ رکھنا پڑے گا. اگر ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت ہے، ہم کہتے ہیں ولادت کی ہم نے خوشی منانی ہے، پھر تو آپ روزہ رکھیں. پھر سال بعد ایک دن خاص کر کے پھر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر لوگ کہتے ہیں وہ جی دیکھو جی وہ ابو لہب نے خوشی منائی تھی. بات ہم نے اللہ کے رسول کی ماننی ہے کہ ایک کافر کی ماننی ہے؟ قرآن تو کہہ رہا اطیع اللہ والرسول. تیسرا نام لیا قرآن نے، کو تیسرا نام بھی کون لیا؟ اور ہم نام لیتے بھی ہیں تو کس کا؟ ایک کافر کا. لوگ کہتے ہیں جی اس کے خاندان والوں کو، گھر والوں کو خواب آیا تھا کہ اس کی اس انگلی کے وہ پینے کی چیز شہد وغیرہ نکلتا ہے جس انگلی کے ساتھ اس نے وہ سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا. ہمارے لیے حجت قرآن ہے، حدیث ہے، یا کسی کا خواب ہے؟ بالفرض اگر وہ خواب سچا بھی ہے، اگر کسی کو سچا خواب آیا بھی ہے تو حجت کیا ہے ہمارے لیے؟ قرآن، حدیث، یا کسی کا خواب؟ اور پھر ابو لہب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب. اس کے تو ہاتھ ٹوٹ گئے. یدا، قرآن نے بھی دونوں ہاتھ کہا ہے، ایک بھی نہیں کہا. یہ کو کہہ سکتا تھا اچھا ایک ٹوٹ گیا ایک ٹھیک ہے. یدا تسنیہ کا صیغہ دونوں ہاتھوں میں بولا جاتا ہے. اب قرآن کی معنی یا کسی کے خواب کی معنی؟ لوگ مثالیں دیتے ہیں. ابو لہب وہ تو کافر تھا، ہم نے ابو لہب کے پیچھے چلنا ہے یا ابو بکر کے پیچھے چلنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ تو نہیں یہ کام کرتے تھے. پھر ویسے بھی بر صغیر میں یہ بات ہمارے بڑوں نے ہمیں بتلائی ہے. ہمارے بر صغیر میں 12 ربیع الاول یوم وفات منایا جاتا، بلکہ اخبار بھی چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ اس دور میں ایسا ہوا
کہ ہندوؤں کی ہولی اور 12 ربیع الاول ایک ہی دن آ گئے۔ اب ہندو ہولی میں خوشی مناتے ہیں، مسلمان 12 کو وفات مناتے تھے، غم مناتے تھے، دونوں کی لڑائی ہو گئی۔ بلکہ ہمارے استاد محترم جن سے ہم نے پڑھا ہے، عبداللہ بن چھتری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ وفات پا چکے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی شروع میں 12 وفات تھی۔ بر صغیر کی بات بھی پیچھے رہ گئی ہے، پاکستان کے اندر بھی 12 وفات تھی، 12 میلاد بعد میں ہوا ہے، اور پھر صرف یہ بر صغیر میں ہے۔ آپ دوسرے ممالک میں چلے جائیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہاں کے مسلمانوں کو اس چیز کا پتہ نہیں۔ ہمارے اندر یہ جتنے شدت کے ساتھ، پھر آپ نے نوٹ کیا ہوگا، میں نے تو کیا ہے، آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا، جلوس میں آگے وہ لوگ ہوتے ہیں جو جس نے کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا ہوتا، منہ میں چرس ہے، سگریٹ ہے، اور عاشق رسول کے نعرے۔ کیا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نشہ ہم نے کیا ہو، پاکی پلیتی کا ہمیں پتہ نہ ہو، مسجد کا کبھی رخ نہ کیا ہو، اور ہم عاشق رسول کے نعرے لگائیں؟ ننکانہ شہر جو ہے نا، وہ سجاوٹ کے اندر بہت آگے ہے۔ شاید جڑا والا میں اتنی سجاوٹ نہیں ہوتی جتنی سجاوٹ ننکانے کے اندر ہوتی ہے۔ میں وہاں پہ رہا ہوں، میں نے وہاں پہ دیکھا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دفعہ 12 ربیع الاول بھی آ گیا، اور وہی دن سکھوں کی وہ جو اس کی ہوتی ہے، وہ 3 دن اپنی میلہ کرتے ہیں، سکھوں کا میلہ بھی اسی دن آ گیا۔ اب ننکانے کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ننکانہ پورا شہر سجاتے ہیں بریلوی، پورا شہر، لیکن جب سکھوں کے وہ 3 دن آتے ہیں نا، وہ ان کے میلے کے 3 دن آتے ہیں، وہ اپنے 3 دن اپنا وہ ریلوے روڈ سجاتے ہیں۔ اب سکھوں کا بھی مذہبی تہوار، اور چلو لگا لیں بریلویوں کا بھی مذہبی تہوار، اب بریلوی پیچھے ہو گئے، سکھوں نے اپنا کام پورا کیا ہے۔ انہوں نے بازار میں ایک بھی جھنڈی یا ایک بھی لائٹ لگانے نہیں دی۔ اگر یہ دین تھا تو کیا سکھوں کی وجہ سے ہم اپنا دین پیچھے کر دیں؟ لیکن ہم تو مسلمان ہیں، ہم پیچھے ہو گئے، نہیں بھی تم اپنا دین کر لو، ہم یہ دین کا کام نہیں کرتے۔ اگر یہ دین تھا تو پھر ہمیں آگے ہونا چاہیے تھا، نہیں بھی ہم نے تو کرنا ہے، ہمارا دین ہے، ہم پیچھے ہو گئے۔ یہ منظر تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سکھوں نے اپنے سارے کام کیے، پورا مذہبی تہوار انہوں نے اپنا پورے جس طرح پہلے مناتے تھے ویسے منایا انہوں نے۔ اور پھر یہ 2-4 سال ایسا ہوتا رہا ہے کہ 2-3 دن پہلے سکھوں کا وہ تہوار آتا اور 2-3 دن بعد مسلمانوں کی میلاد آتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، وہاں پہ کالج کے اندر سکھ جو ہیں وہ بہت بڑی آتش بازی کرتی ہے، رات تقریباً 12 بجے کے قریب بہت بڑی آتش بازی ہوتی ہے۔ میں نے پاکستان میں اتنی آتش بازی اس کے علاوہ کہیں اور نہیں دیکھی، لیکن 2-3 دن کے بعد میلاد ہوتا تھا، مسلمان بھی اسی طرح کی آتش بازی کرتے تھے، اور یہ منظر کسی سے سنا ہوا نہیں، آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ مسلمان ہیں اور میلاد مصطفیٰ کے نام پر بہت بڑی آتش بازی کر رہے ہیں، اور پیغام سکھوں کو دے رہے ہیں کہ ہم تم سے کم نہیں ہیں۔ یہ چیزیں کیا یہ سارا کا سارا اسلام ہے؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ راستے میں چلتے چلتے بیٹھ گئے، پوچھا بیٹھے کیوں ہو؟ کہا میں تو بیٹھا ہوں، نبی علیہ السلام یہاں پہ بیٹھے تھے قضائے حاجت کے لیے، مجھے قضائے حاجت آئی نہیں ہے لیکن میں بیٹھ گیا کیونکہ نبی علیہ السلام اس مقام پہ بیٹھے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کی ایک بھی سنت نہیں چھوڑی، ایک بھی سنت ایسی نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو اور میں نے نہ کی ہو، ایک بھی بات ایسی نہیں، ہر بات پہ عمل کیا ہے، لیکن یہ کام انہوں نے نہیں کیا۔ وہ فرماتے ہیں اگر میں نے ایک بھی سنت چھوڑی میں گمراہ ہو جاؤں گا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر ان کا دور خلافت بھی آیا، انہوں نے یہ کام نہیں کیا، تو پھر یہ سنت تو نہ ہوئی۔ اور پھر میں تو یہ کہتا ہوں صحابہ کا زمانہ چھوڑیں، محدثین کا زمانہ چھوڑیں، حدیث میں تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں ہے، کسی فقہ کی کتاب میں بھی نہیں ہے۔
کہیں کسی جگہ امام ابو حنیفہ نے لکھا ہو عید میلاد النبی، یہ لفظ تک نہیں ملتا، عربی کتابوں میں یہ لفظ تک نہیں ملتا، چاہے وہ فقہ کی ہوں، چاہے وہ حدیث کی ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں۔ تو بہرحال بات کرنے کی یہ ہے کہ وہ لوگ تو سنت اتنا عمل کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، راستے میں کسی نے بانسری بجائی، انہوں نے کانوں میں انگلیاں رکھ لی ایسے، 7 چھوٹے بچے تھے، نافع ان کے شاگرد تھے، تھوڑا سا آگے جا کے نا دور جا کے کہا بانسری کی آواز تو نہیں آ رہی؟ اس نے کہا کہ نہیں آ رہی، اپنی انگلیاں نکال رہی۔ کہا میں نے اپنے پیغمبر کو، اپنے محبوب کو دیکھا تھا، بانسری کی آواز آئی، کانوں میں انگلیاں ڈال دیں، اور ہم یہاں ڈھول کی ٹاپ پہ نبی علیہ السلام کی شان پہ شعر پڑھتے ہیں۔ نبی کا نام ڈھول کی ٹاپ پہ، موسیقی لگی ہے اور نبی کا نام ہے، موسیقی گند ہے، نبی علیہ السلام کا نام برکت والا ہے، برکت والی چیز کو گند کے ساتھ ملا رہے۔ نبی پاک کا نام لینا ہے اور گند کے ساتھ لینا ہے، حرام چیز کے ساتھ لینا ہے، کیا یہ گستاخی نہیں ہے نبی علیہ السلام؟ یہ تو نبی علیہ السلام کی بھی گستاخی کہ ہم ایک چیز جو اسلام میں حرام ہے، موسیقی حرام ہے، اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں اور اس کو پھر ہم دین کا جو ہے وہ حصہ سمجھ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ ساری چیزیں یہودی کہا کرتے تھے، یہودی مدینہ میں مسلمانوں پہ طنز کرتے تھے کہ تمہارے حبیب نے تمہیں قضائے حاجت کے طریقے بھی سکھلا دیے، یہاں تک دین ہے کہ ہم نے استنجا کیسے کرنا ہے، یہ باتیں دین کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ چیز موجود نہیں ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، ہم تو بات وہی کرتے ہیں جو قرآن کی بات ہے، جو حدیث کی بات ہے۔ تو قرآن ہمیں یہ کہتا ہے فاتبعونی، اللہ کے رسول کی پیروی کرنی ہے۔ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت ہے، اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ تیسری چیز قرآن کے اندر نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اللہ کی اطاعت سے پھر گئے، رسول اللہ کی بات نہ مانی، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، گویا یہ کفری کام ہے اور اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔